بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر. وفاقی دارالحکومت اسلام آباد اور دنیا بھر کے اقتدار کے ایوانوں سے پاکستان سے متعلق جو خبریں ہیں بہت ہی اہم نوعیت کی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں. اور اس وقت پاکستان کے حکمران جنہوں نے پاکستان میں الیکشن چوری کر کے مینڈیٹ چوری کر کے ایک جعلی نظام پاکستانی قوم پر مسلط کیا ہوا ہے، ان کا خیال تھا کہ یہ نظام بآسانی ہم اس کو چلا لیں گے اور پاکستان کے اندر جو احتجاج کی ایک لہر چل رہی ہے اس کو بھی ختم کر دیں گے. پاکستان تحریک انصاف کی مزاحمتی تحریک ختم ہو جائے گی اور میڈیا کو بھی کنٹرول کر لیں گے، جوڈیشری کو بھی کر لیں گے اور عمران خان صاحب کا مسئلہ بھی اپنی مرضی کے مطابق حل کر لیں گے. لیکن وقت جیسے جیسے گزرتا گیا اب حالات و واقعات جو ہیں وہ بالکل تبدیل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اس سارے معاملے میں صرف ایک شخصیت ہے جو اس وقت بہت زیادہ انڈر پریشر ہے اور وہ ہیں جنرل عاصم منیر صاحب. کیونکہ جنرل عاصم منیر صاحب چیف آف آرمی اسٹاف وہ ڈرائیونگ سیٹ پر بڑے فخر سے براجمان تھے اور شہباز شریف جو کہ وزیر اعظم ہیں وہ اور ان کے سارے جو ڈیفیکٹو فارم 47 کی پیداوار ہیں وہ سب بھی وقتاً فوقتاً جنرل عاصم منیر صاحب کے بارے میں بتاتے تھے کہ جناب سپہ سالار ہیں، سب کچھ وہی کر رہے ہیں، سارا کریڈٹ ان کو جاتا ہے. IMF کے ساتھ معاہدہ کرنا ہو، ورلڈ بینک سے لون لینا ہو اور کسی چائنا سے بات کرنی ہے، سعودی عرب سے بات کرنی ہے، UAE سے کرنی ہے، امریکہ سے کرنی ہے، برطانیہ سے کرنی ہے، یورپ سے کرنی ہے، یورپی یونین سے کرنی ہے، اقوام متحدہ سے کرنی ہے، رشیا سے کرنی ہے، تو تمام کی تمام جو کریڈٹس ہیں وہ جاتے ہیں جنرل عاصم منیر صاحب کو. معیشت اچھی جا رہی ہے تو عاصم منیر صاحب کو، تو وہ اس طرح کے کام کرتے رہے ہیں. اب معاملہ تبدیل ہو چکا ہے اور پاکستان اندر سے واقعتاً کھوکھلا ہو گیا ہے اور ایک ایسے حربے استعمال کیے جا رہے ہیں اس ساری صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے کہ کوئی بھی حربہ اب کامیاب نہیں ہو رہا. کچھ خبریں آپ کو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ چائنا اور چائنا کا میڈیا اور چائنا کی گورنمنٹ ہمارے بارے میں کیا سوچ رہی ہے اور ہم چائنا کے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہیں. ادھر واشنگٹن والے جہاں عاصم منیر صاحب سے کیا توقع لگائے بیٹھے ہیں اور انہوں نے اپنی ڈیمانڈ لسٹ کیا پیش کی ہے کہ جناب یہ ہیں معاملات، اگر یہ آپ کر دیں تو ویل اینڈ گڈ، ورنہ پھر عمران خان کو رہا کریں اور پھر مکمل جمہوریت لے کے آئیں. تو یہ کچھ ہیں معاملات. سب سے پہلے IMF کی ایک ٹیم آئی ہوئی ہے اور یہ خبر میں کچھ پچھلے ولاگ میں دے چکا ہوں اور اس کا ایک حصہ میں اس میں آپ کو بتاؤں گا کہ IMF کی ٹیم آئی ہے، پورے کا پورا وفد آیا ہوا ہے اور وہ وفد جو ہے 14 فروری تک پاکستان میں قیام کرے گا اور وہ اپنا کس طریقے سے کام کرے گا وہ بڑی افسوسناک اطلاع ہے. قیام کے دوران جی IMF کا جو وفد ہے 19 حکومتی وزارتوں اور محکموں اور ریاستی اداروں کے نمائندوں سے خود ملاقات کرے گا اور جس میں جوڈیشل کمیشن آف پاکستان یعنی کہ یحییٰ آفریدی صاحب چیف جسٹس آف پاکستان اور ان کے ارکان شامل ہیں. سپریم کورٹ آف پاکستان کا وزٹ بھی کرے گا یہ وفد جو ہے اور براہ راست عدلیہ سے متعلق جو عدلیہ پہ قبضہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، 26ویں غیر آئینی ترمیم کا مسئلہ ہے، بنیادی انسانی حقوق پامال کیے جا رہے ہیں، عدلیہ کا کردار نہ ہونے کے برابر ہے، وہ براہ راست IMF کا ڈیلیگیشن خود پوچھے گا چیف جسٹس آف پاکستان سے، یعنی جواب طلبی کرے گا کہ آئیں جناب بتائیں آپ کیا کر رہے ہیں، ہم نے آپ کو قرضہ دیا ہوا ہے. اس سے پہلے یورپی یونین کا ایک ڈیلیگیشن آیا تھا ہیومن رائٹس کے حوالے سے، وہ بھی چیف جسٹس آف پاکستان ڈیفیکٹو یحییٰ آفریدی صاحب سے ملاقات کر کے گیا اور اس نے آرمی چیف سے بھی ملاقات کی اور ملاقاتوں میں انہوں نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا اور انتہائی سخت رپورٹ جا کے یورپی یونین کو سبمٹ کروائی ہے کہ پاکستان میں انسانی حقوق پامال ہو رہے ہیں اور انسانی حقوق کی پامالی کا ذمہ دار ملٹری لیڈرشپ کو قرار دیا ہے، کیونکہ یورپی یونین بھی یہ سمجھتی ہے کہ پاکستان میں اس وقت ڈیفیکٹو رولرز جو ہیں وہ ڈیجورے تو ہیں نہیں اور ڈیفیکٹو رولرز ہیں اور عملی جو اختیار ہے وہ غیر اعلانیہ مارشل لا ہے اور اس کے سربراہ جنرل عاصم منیر صاحب ہیں. یہ یورپی یونین کا بھی یہی کہنا ہے اور اس کے بعد آپ کے جو UN ہیومن رائٹس انٹرنیشنل ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز، IMF، ورلڈ بینک، واشنگٹن ہو، برطانیہ ہو، سب کے سب
اس بات پہ متفق ہیں. چائنا نے بھی کوئی بات کرنی ہو تو آرمی چیف سے کی جاتی ہے. تو یہ سچویشن اس وقت ہے جی. اس کے بعد یہ جو IMF کا ڈیلیگیشن ہے یہ انسداد بدعنوانی یعنی کہ اینٹی کرپشن کا جائزہ لے گا اور قانون کی حکمرانی کے بارے میں, مالیاتی نگرانی کے بارے میں, ریاست کے گورننس ڈھانچے کے بارے میں اور منی لانڈرنگ کے بارے میں. یہ ساری کی ساری چیزیں انہوں نے خود براہ راست انہوں نے دیکھنی ہے اور اس کے بارے میں اپنی ایک رپورٹ سبمٹ کرے گا. اور اگر وہ مطمئن ہوا تو ویل اینڈ گڈ, ادروائز پھر آپ کے لیے مشکلات ہی مشکلات ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ مشن, یہ جو IMF کا مشن آیا ہوا یہ اپنے سارے وزٹ کے اور اپنی آبزرویشنز جو وہ دیکھے گا اس کی صورت میں ایک رپورٹ سبمٹ کرے گا اور رپورٹ جو ہے وہ جولائی 2025 تک شائع کر دی جائے گی. اور $7 ارب کے معاہدے کے تحت پاکستان گورننس کی مکمل رپورٹ جو ہے وہ شائع کرنے کا پابند ہے. یہ شرائط ہیں, تو لہٰذا یہ سب کچھ ہونے جا رہا ہے. 14 تاریخ تک وہ ادھر ہی ہیں اور وہ سارے کے سارے معاملات کا جائزہ لیں گے. یہ تو ہے IMF کی طرف. دوسری جانب جی عاصم منیر صاحب جس مشکلات کا شکار ہیں وہ ہے ہمارا CPEC جو ہے, چائنا کے ساتھ انگیجمنٹس. ایک ملک ہے دنیا میں جو پاکستان میں سرمایہ کاری جس نے کی, پاکستان میں اس نے CPEC سٹارٹ کیا, بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو, اور جو بے پناہ سب سے زیادہ قرضہ دینے والا بھی, سب سے زیادہ سرمایہ کاری کرنے والا بھی چائنا اس وقت ملک ہے. لیکن چائنا بھی ہم سے مکمل طور پر ناراض ہے, اور وہ اس لیے ناراض ہے کہ ہم کبھی چائنا کو خوش کرتے ہیں اور کبھی امریکہ کو, کبھی ہم روس کو خوش کرتے ہیں تو کبھی ہم برطانیہ کو, اور کبھی ہم سعودی عرب کو خوش کر رہے ہوتے ہیں تو کبھی ہم ایران کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں. لہذا چین کے بارے میں آپ کو ان شارٹ بتا دوں کہ چائنا نے جی پاکستان کے ساتھ جتنی بھی انگیجمنٹس تھی مزید وہ تمام کی تمام روک دی ہیں, اور انہوں نے سخت ترین تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ پہلے سے موجود جو منصوبے ہیں ان کو ہم میچیور کریں گے, ان کی یقینی بنائیں گے سیکورٹی, اور اس کے بعد پھر کوئی اگلی بات کریں گے. اور زرداری صاحب بالکل ناکام, نقوی صاحب ناکام, اور چائنا جو ہے وہ اپنے مطالبات پہ, اپنے تحفظات پہ ڈٹا ہوا ہے اور وہ کسی قسم کی کوئی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں, کوئی چھوٹ دینے کے لیے تیار نہیں. وہ بالکل کہتا ہے کہ پاکستان ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے, لیکن پاکستان اور چائنا کے جو مشترکہ مفادات ہیں ان کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے کسی تیسرے ملک کی وجہ سے اور پاکستان کی داخلی سیاست کی وجہ سے. کہنے کو عمران خان کا کہا جاتا تھا لیکن نہیں. غیر ملکی جریدے کی رپورٹ ہے جی, اور اس میں جو رپورٹ آئی ہے اس کے مطابق وفاقی حکومت یعنی کہ پاکستان نے ایک نیا سیکورٹی ادارہ بنانے کی تجویز دی ہے چائنا کو, کہ نیا سیکورٹی ادارہ بناتے ہیں, ریٹائرڈ فوجی اہلکاروں کو بھرتی کریں گے اور اس کا کام صرف CPEC منصوبوں کی سیکورٹی ہوگی, اور یہ ایک ایڈیشنل فورس ہوگی اور اس پہ ہم کام کرتے ہیں. اور CPEC سیکورٹی پر پہلے سے جو معمور ہیں 12,000 اہلکار وہ اپنی جگہ کام کرتے رہیں گے. لیکن چائنا نے اس سے اتفاق نہیں کیا, اور چونکہ اس کا مطلب یہ تھا کہ چائنا سے مزید کچھ پیسے لیے جائیں اور اس نئے سیکورٹی ادارے کو پھر پروان چڑھایا جائے, لیکن بات نہیں بن سکی. جبکہ اسی رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے, انٹرنیشنل میڈیا کی رپورٹ جو ہے اسی میں یہ کہا گیا کہ پاکستان کے پاس جی کالعدم TTP اور BLA کا مقابلہ کرنے کے لیے بھی ٹھوس منصوبہ نہ ہونے کی وجہ سے بھی جو سیکورٹی فرم ہے وہ بنانے کی پیشکش جو ہے وہ چینی حکام کو متاثر نہیں کر سکی. وہ کہتے ہیں کہ 12,000 پہلے سے ہیں اور ان کی موجودگی میں بھی جو ہے وہ CPEC منصوبے اور چینی اہلکار, چینی انجینئر جو ہے وہ ہٹ ہو رہے ہیں. اس لیے کوئی بات دل کو لگتی نہیں ہے. چائنا نے اپنی کیلکولیشن میں بھی یہ طے کر لیا ہے کہ پاکستان میں وہ مزید سرمایہ کاری کو فی الحال روکے گا اور پہلے سے جو منصوبے ہیں ان کو وہ میچیور کرے گا. اس کے ساتھ ساتھ دوسری جانب بھی یہ تو ہے چائنا کے ساتھ معاملہ. اب ہمارے ساتھ امریکہ میں کیا ہو رہا ہے. یورپی یونین کا میں آپ کو بتا چکا کہ وہ ڈیلیگیشن ہو کے چلا گیا یورپی یونین ہیومن رائٹس کے حوالے سے, اور اس کے بعد IMF کا وفد آیا ہوا ہے وہ ہماری چھان بین کر رہا ہے. تیسرا جو ہے وہ واشنگٹن میں اس وقت شہباز حکومت اینڈ کمپنی کو سخت ترین پریشانیوں کا سامنا ہے کیونکہ وہاں پہ ٹرمپ انتظامیہ آ چکی ہے. وہاں پہ ہمارے جو سفیر ہیں رضوان سعید شیخ صاحب جی وہ
مسلسل ملاقاتیں کر رہے ہیں. ان کو اضافی طور پہ کہا گیا ہے, ڈنڈا دیا گیا ہے کہ جناب آپ نے ہر صورت میں یہ پاکستان تحریک انصاف اور پاکستانی پروفیشنلز اور پاک پیک ان کے اثر و رسوخ کو ضائع کرنا ہے. وہ بیچارے صبح دوپہر شام ہر 2 گھنٹے کے بعد ایک میٹنگ کر رہے ہیں, اور لیکن وہ جہاں بھی جاتے ہیں تو ان سے دہشت گردی کے خلاف جنگ کے بارے میں پوچھا جاتا ہے, ہیومن رائٹس کے حوالے سے پوچھا جاتا ہے, جو جمہوریت کو قتل کیا جا رہا ہے اس کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے, الیکشن چوری کے بارے میں پوچھا جاتا ہے, 9 مئی کے بارے میں پوچھا جاتا ہے, 26 نومبر کے بارے میں پوچھا جاتا ہے, قتل عام کے بارے میں. پھر ان سے پوچھا جاتا ہے کہ جناب چین اور روس کے ساتھ آپ کی کتنی گہری یاری ہے, پہلے یہ بتائیں. یہ ان سے پوچھا جا رہا ہے, اور وہ مسلسل صفائیوں پہ صفائیاں دیتے جا رہے ہیں, اور وہ بتاتے ہیں کہ جناب دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان نے امریکی مفادات کا بڑا خیال رکھا اور بے پناہ قربانیاں دی ہیں, اس لیے ہم ایک ہیں. واشنگٹن ڈپلومیٹ کی رپورٹ ہے جی کہ پاکستانی سفیر نے واشنگٹن میں امریکی اراکین پارلیمنٹ اور کاروباری شخصیات سے ملاقات کی, بات چیت کی, اور انہیں یقین دہانی کروائی ہے کہ جناب ہمیں تھوڑا سا وقت دیں, انسانی حقوق کے بارے میں بھی ہم امریکی خدشات دور کریں گے, UN کے بھی خدشات دور کریں گے, یورپی یونین کے بھی کریں گے, تمام کے خدشات دور کریں گے. بس آپ ذرا اپنے ٹرمپ صاحب سے کہیں کہ ذرا تھوڑا سا ہمیں ٹائم دے دیں. تو یہ ان کو کہا جا رہا ہے, اور امریکی سرمایہ کاری جو ہے وہ بحال کروا دیں, تو ظاہر ہے, اور امریکی امداد جو ہے وہ کھلوا دیں. تو وہ جو ہمارے پاس اطلاع ہے وہ یہ ہے, ابھی کیونکہ کوشچن بھی کیا جاتا ہے کہ جناب پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یا ٹرمپ انتظامیہ نے کچھ کیا نہیں پاکستان کے لیے, عمران خان صاحب کے لیے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ عمران خان خود بھی پریزیڈنٹ ٹرمپ یا ٹرمپ انتظامیہ سے کسی قسم کی کوئی توقع لگا کے نہیں بیٹھے, اور وہ ان کے پاس وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس پاکستان کے اندر ہی اتنا مواد موجود ہے کہ اگر ہم اس کو منظم طریقے سے ایک تحریک اور اپنا احتجاج جو بر وقت اور ہمت کے ساتھ کریں تو یہ حکومت نہیں رہے گی, ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. امریکہ سے بس اتنا ہی کافی ہے کہ وہ نیوٹرل ہو جائے, اور وہ جس طریقے سے بائیڈن جو ہے وہ پاکستان میں بائیڈن انتظامیہ نے جس طریقے سے انوالومنٹ تھی ان کی, وہ نہیں ہونی چاہیے. اب یہ رپورٹ ہے, اس میں پیکا ترامیم کے بارے میں بھی پوچھا جاتا ہے جی ان سے کہ جناب اور یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے, میڈیا کو دبایا جا رہا ہے, عدلیہ کو دبایا جا رہا ہے, اظہار رائے کی آپ کی آزادی نہیں ہے, آپ کیسے سیاسی قیدیوں کی بھرمار ہے, اور PTI کے جو خطوط لکھے جا رہے ہیں, جو رپورٹس دے رہے ہیں پاکستانی پروفیشنل جو وہاں پہ رپورٹ سبمٹ کروا رہے ہیں ڈاکومنٹس کے ساتھ, وہ امریکن انسٹیٹیوشنز اور امریکن اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے کہ جناب یہ ٹرمپ صاحب پوچھتے ہیں ہم سے تو پہلے ان کے بارے میں ذرا بات کریں, باقی باتیں تو بات کی ہیں کہ ہم نے کچھ دینا ہے آپ کو یا نہیں دینا. یہ سب کچھ ہو رہا ہے. ایک اور غیر ملکی نشریاتی ادارے کی رپورٹ ہے جی, اور وہ یہ ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ کے ماضی کے عمران خان حکومت کے ساتھ ان کے خوشگوار تعلقات تھے, لہٰذا کسی وقت بھی اگر بریک تھرو ہوا تو یہ ہوگا عمران خان کے ساتھ. لیکن جو اگلی ایک اور خبر ہے جی, میں آپ کو کیونکہ آج انٹرنیشنل سینیریو جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا, تو کیونکہ خبریں بہت زیادہ ہیں اس حوالے سے, اور وہ ہے خاص طور پہ جو ایک رپورٹ, کیونکہ اب کیا کہہ رہے ہیں ہماری ملٹری لیڈرشپ جنرل عاصم منیر صاحب, ایک طرف وہ امریکہ کے ساتھ معاملات, ایک طرف امریکہ کھڑا ہے ان کے سامنے, اور پریزیڈنٹ ٹرمپ اور ٹرمپ انتظامیہ کھڑی ہے, وہ ڈیمانڈز کر رہی ہے, اور لمبی چوڑی ڈیمانڈ لسٹ ہے, وہ پوری کریں. اور ان میں سب سے بڑی جو ہے ڈیمانڈ لسٹ وہ یہ ہے کہ آپ سی پیک کو جو ہے وہ چائنا کے ساتھ تعلقات اور سی پیک کو گو سلو کی پالیسی میں اور بیک برنر میں ڈال دیں, پیچھے دھکیل دیں, کارپٹ کے نیچے ڈال دیں, اور اس سے آگے مت جائیں. یہ امریکہ آپ سے ڈیمانڈ کر رہا ہے, اور کنفرم. اس کے بعد روس والے معاملے کو بالکل بھول جائیں, روس کو, چائنا کو, ایران کو, اپنے پڑوسی ملکوں کو, ان کو ختم, ان کو نہ کریں, بلکہ ہمارے دھڑے میں آ جائیں, ہمارے بلاک میں آ جائیں, کلو ہم آ جائیں, اور پارشلی نہیں مکمل طور پہ آئیں. اور یہ ہے جنرل عاصم منیر صاحب سے مطالبہ واشنگٹن کا کہ آئیں جناب, اگر آپ نے عمران خان کے معاملے میں کوئی لینی ہے, کوئی ڈھیل ویل لینی ہے, کوئی چھوٹ لینی ہے, تو پھر یہ ہے. اور اس کے بارے میں آپ کو ایک ڈاکومنٹ بھی نیکسٹ ولاگ میں دکھا بھی دوں گا. دوسرا چائنا یہ کہتا ہے کہ جناب ہمارے ساتھ پہلے سنسیئرٹی شو کریں,
اور एक तरफ देखना छोड़ दें, पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेके आएँ, आपस में तमाम सियासी जमातों के साथ हम चलना चाहते हैं, तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ चलना चाहते हैं। और एक तरफ चाइना है, चाइना मैंने आपको पूरी तफसील के साथ बता दिया। तो जहाँ आसिम मुनीर साहब जो चाइना को बहुत ज़्यादा दे के आए थे गारंटीज़, अब वो गारंटीज़ जो हैं वो नहीं मानने के लिए तैयार, क्योंकि अमलन कुछ नहीं हो सका। अब आते हैं तीसरा फरीक जो है वो है जाती उमरा, यानी कि शरीफ फैमिली, और ज़ाहिर है उनके साथ भी एक एग्रीमेंट है और उन्होंने आर्मी चीफ बनाया है, लगाया है, और रिटायरमेंट के बावजूद लगाया है। उनकी अपनी डिमांड्स हैं, वो कहते हैं हमारे साथ जो मुआहिदा है वो पूरा करें और बाकी छोड़ें, अमेरिका में क्या है और चाइना में क्या है और इमरान खान क्या है, इससे हमें कोई सरोकार नहीं। हमने आपको बनाया, आपने हमें बचाना है, हम आपको आगे लेके चलेंगे, आप हमें आगे लेके चलें। लिहाजा उधर से वो शरीफ फैमिली जो है वो फन फैलाए खड़ी है। वो तो ज़ाहिर है नकदों का सौदा है, वो तो उधार करते ही नहीं, और बड़े मजबूत वो तो एग्रीमेंट के पक्के हैं, कारोबारी लोग हैं जी। तो सियासत में कारोबार और कारोबार में सियासत, उनसे बेहतर और कोई नहीं जानता। तो एक हो गया। उसके बाद है जी अगला फरीक जो है, जो सबसे तगड़ा फरीक है, वो है रूल ऑफ लॉ, आइन की बालादस्ती, और इमरान खान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, अदलिया, मीडिया, ये अब आहिस्ता आहिस्ता आसिम मुनीर साहब के सामने खड़े हैं जी। और अब एक तरफ अमेरिका से बचते हैं तो चाइना से के साथ जाते हैं तो अमेरिका सामने खड़ा है। इधर आपके साथ एग्रीमेंट है जाती उमरा के साथ, इधर इमरान खान साहब पूरी अवामी ताकत के साथ खड़े हैं। मीडिया आपसे नाराज़ हो चुका है, क्योंकि मीडिया का मुंह बिल्कुल, वो कहते हैं आपको ताले लगा दिए गए। अदलिया के अंदर अच्छी खासी बगावत है, वकला तैयार हो रहे हैं। बाकी जो एक फाशिस्ट अप्रोच के साथ जो मुसल्लत निज़ाम किया गया वो काबिल कबूल नहीं हुआ। लिहाजा जनरल साहब जो हैं इस वक्त सख्त तरीन मुश्किलात का शिकार हैं। तो अब वो कैसे निकल सकते हैं? उनके पास सिर्फ एक ही तरीका है और बेहतरीन तरीका है, वो है इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो उनकी एक तयशुदा पॉलिसी है, जो कि मैं समझता हूँ कि इंतकाम पर मबनी है, उसको तर्क करना होगा। अगर वो तर्क कर दें तो मेरा ख्याल है उनके लिए दरवाजे बहुत सारे खुल जाएंगे। फिल वक्त इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।